آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، واضح طور پر رب تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنا زندگی کے ہر معاملے میں ہم کو سامنے اللہ عز و جل کی ذات مقدسہ کو رکھنا ہے۔ جب کبھی کوئی عمل کریں تو اللہ ہمارے سامنے رہے، جیسے ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو اللہ ہمارے سامنے رہے، اگر کسی کے ساتھ معاملہ داری کرتے ہیں اللہ ہمارے سامنے رہے، یعنی ہمیشہ ہم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر عمل کریں اور پھر اللہ سے ڈرتے رہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حرام کے کئی راستے کھلے ہوئے رہتے ہیں، اب وہ آسانی کے ساتھ بھی ہم کو جو ہے مل سکتے ہیں، سارے معاملات ہیں، مگر اللہ کے خوف سے اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ جب آپ یہاں پر ایسی چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مولا تعالیٰ سرفرازی کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ کیسی سرفرازی ہوتی ہے؟ دنیا کی دولت، ارے دنیا کی دولت تو ختم ہو جائیں گی، دنیا کے معاملات عیش و عشرت یہ بھی ختم ہو، آج ان پر زوف طاری ہو چکا ہے۔ تو جوانی تھی، جوانی چلے گئی، اب جوانی موجود نہیں ہے، وہ جوانی چلے گی، جوانی تھی جوانی چلے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہر چیز کو زوال آنے والا ہے، ہر چیز کو زوال آنے والا ہے۔ جو پیدا ہوا ہے اس کو ایک دن مر جانا ہے، یہ کسی صورت ہے، مانے جتنی زندگیاں ہیں وہ ساری کی ساری زندگیوں کو موت کا مزہ چکنا ہے، سارے معاملات ہیں۔ تو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ہم کو عمل صالحہ کر کے رکھ لینا ہے۔ جیسے عموماً ایسا ہوتا نا کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، 4 دن کی زندگی ہماری، اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ آنے والے وقت کا سوچتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس کچھ پیسے آ گئے، ہم فوراً اس کو اٹھا کے بازو رکھ دیتے ہیں، بولے کیا ہے یہ آنے والے وقت کے لیے، یہ فلاں زمین خرید کے رکھے، بولے آنے والے وقت کے اندر اس سے ہم کو فائدہ ملے گا، تو ہم ساری چیزیں یہاں پر جمع کریں۔ اچھا جو آنے والا وقت ہے کیا واقعتاً اس سے ہم کو فائدہ ملنے والا ہے؟ وہ وقت کے انتظار میں ہمارا انتقال ہو گیا، فائدہ ملا، یہ پیسے کام میں آئے، یہ دولت کام میں آئی، یہ شہرت و عشرت کام میں آئی؟ کچھ بھی نہیں آئی، ساری چیزیں رائے گاہ ہو گئی، ختم ہو گئے، سارے معاملات ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور خدا بہتر جانتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکیاں کما کے رکھ لے، آنے والے وقت کے لیے نیکیاں کما لے، اچھا عمل کر لے، اللہ کو راضی کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گامزن ہو جائے، تو پھر جو آنے والا وقت ہے نا، آنے والا وقت کون سا ہے؟ خبر کا وقت آنے والا وقت ہے، حشر کا وقت آنے والا وقت ہے۔ خبر و حشر یہ آنے والے وقت کے اندر ہے، یہ وقت ہم پہ آنے والا ہے۔ خبر میں جب ہم کو ڈال دیا جائے گا، نہ بیوی رہے گی، نہ بھائی رہے گا، نہ بیٹی رہے گی، نہ بیٹا رہے گا، نہ ماں باپ رہیں گے، نہ رشتہ دار رہیں گے، نہ دوست رہیں گے، نہ احباب رہیں گے۔ کون رہیں گے؟ خالصتاً آپ رہیں گے۔ کون رہیں گے؟ خالصتاً آپ رہیں گے، اکیلے یکتا و تنہا آپ رہیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غور کر لیجئے کیسی زندگی، کیسے معاملات ہیں۔ وہ جو خبر اندھیری گڑھے کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا قبر میں ہوش رہے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، بولے میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہے، تمہیں احساس ہوا؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ہاتھ پکڑا، اس کا مجھے احساس ہوا ہے۔ فرماتے ہیں یہ احساس بھی باقی رہے گا، خبر کے اندر یہ احساس۔ اب وہ گھور اندھیرا، ہم ہوش میں آ جائیں گے، اب اس کے بعد میں کیا کیفیت ہوں گی ہماری؟ کیا کیفیت ہو جائیں گی؟ کیا معاملات ہو جائیں گے ہمارے؟ غور کیجئے گا۔ یہ آنے والا وقت ہے نا، اس دن کے لیے اگر نیکیاں بچا کے رکھ لیں گے نا، اچھا عمل کر لیں گے، اچھے معاملات کر لیں گے، تو خدا بہتر جانتا ہے یہ نیکیاں آپ کی قبر کی روشنی ہو جائیں گی۔ آپ کے جو اذکار ہیں، آپ کی جو عبادتیں ہیں، آپ کی جو نیکی کاری ہے، یہ نیکی کاری کیا ہوگی؟ آپ کے لیے فائدہ بخش ثابت ہوگی۔ کب؟ جبکہ کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، سب کچھ آپ کو چھوڑ چکے ہیں، سب لوگ آپ کو چھوڑ چکے ہیں، اس وقت کون قبر کے اندر؟ آپ کی نیکیاں الحمدللہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ آپ جو اللہ اللہ کر کے پکارے تھے، آپ اللہ کے واسطے زنا کے راستے سے پلٹ گئے تھے، آپ اللہ کے واسطے چوری کر رہے تھے، پلٹ گئے، نہیں کرے چوری، آپ اللہ کے واسطے کسی کو معاف کر دیے، تو یہ ساری جمع ہو رہی تھی۔ اب وہ نیکیاں ساری کی ساری جب آپ گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نورانی مخلوق کو کہیں گے جاؤ جا کے اس کو دلاسا دو، یہ تو زندگی میں ہم کو راضی کر کے آیا ہے، ہمارے واسطے ہمارے حکم پہ چلا کرتا، ہمارے حبیب کے طریقے پہ چلا کرتا، ہمارے واسطے جیا کرتا، ہماری تابعداری کیا کرتا، لہذا آج
ہماری باری ہے، اس کو بتا دو، جاؤ اس کو بولو اطمینان میں آ جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئن ہو جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تیرا مقام جنت ہے. کون؟ اللہ کی نورانی مخلوق، فرشتے آ کر اس کو جو ہے دلاسا دے رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنا پیارا معاملہ ہے نا، کیسے پیارے معاملات ہیں، کیسی سرفرازی ہے، کیسی رفعت ہے. اللہ کیسے کرم سے مالا مال فرما رہے. اگر آپ آنے والے وقت کو سمجھتے ہوئے نیکیاں جمع کر لیتے ہیں تو یہ سارے معاملات نہیں کرتے ہیں تو آپ خسارے میں ہیں. آج دنیا سے ہم بڑی محبتیں رکھتے ہیں. دنیا کے معاملات میں کوئی بیوی سے محبت کرتا ہے، کوئی بچوں سے محبت کرتا ہے، کوئی جو ہے پیسے سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے دل لگا بیٹھا ہے، کوئی کسی سے دل لگا بیٹھا ہے. کیا یہ تمہارا دل لگانا تمہارے لیے فائدہ بخش ثابت ہوگا؟ نہیں. یہ سارے کا سارا رائگاں ہے. اب دل کو لگاؤ بولے تو جھڑکیاں دینا شروع کر دیں گے. ایسا بھی نہیں کرنا، حقوق و بات کا خیال کرنا، محبت کے ساتھ پیش آنا ہے. مگر ہم کو دل صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگانا ہے. کس سے لگانا ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگانا ہے. باقی کی ذیلیات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ذیلیات سے کوئی ہمارا تعلق ہی نہیں. تو آپ کامیاب و کامران ہیں، آپ کے ساتھ سرفرازی ہے، آپ کے ساتھ رفعت ہے. تو ان باتوں کو سمجھے. اور پھر یہ جو مہینہ، مقدس مہینہ چل رہا ہے رجب المرجب، اختتامی مراحل کے اندر ہے. 28 آج 29ویں شب ہے. اب آپ دیکھ لیجئے یہ مہینہ ہم سے جدا رہا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان رجب کا مہینہ آتا بے انتہا مسرتوں سے دوچار ہو جاتے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اللہ اکبر. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں روزوں کی کثرت فرماتے اور شعبان المعظم میں اتنے روزے رکھتے. صحابہ کو یہ خیال، یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ غالباً شعبان کے روزے بھی فرض کر دیے جائیں گے. رجب و شعبان کے جب سرکار کو یہ معلوم ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کو تھوڑا سا موقوف کرنا شروع کریں، چھوڑنا شروع کریں، تاکہ لوگ اس کو فرض روزہ سمجھ لیں گے، اس کو فرض روزہ سمجھ لیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو سمجھیں اس بات کو. یہ مہینے عبادتوں کے، ریاضتوں کے مہینے. اس مہینے میں بھی کثرت سے ہم کو جو ہے عبادت کرنا تھا. اب ٹوٹی پوٹی جتنی بھی عبادت. اب شعبان المعظم کا مہینہ آ رہا ہے. اب اس کے اندر ہم کو خوب عبادت بھی کرنا ہے، خوب درود شریف بھی پڑھنا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ شعبان میرا مہینہ ہے. تو اب شعبان کے مہینے میں کیا کریں گے؟ ہم کثرت سے خوب پڑھتے جائیں گے. تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب و کامران رہیں گے. مولا تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ انعامی فیصلے فرماتے ہوئے کرم نوازی فرمائیں گے اور رفعتیں عطا فرما دیں گے، سرفرازیوں کے دروازے کھول دیں گے. تو ان باتوں کو سمجھیں، اس پہ عمل پیرا رہیں، پھر ہم کامیاب رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیں گے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گامزن رہیے. کسی کا دل نہ دکھائیے. اگر کسی کا ہم دل دکھا چکے ہیں، کسی کو ہمارے سے تکلیف پہنچ چکی ہے، تو آپ کیا کرنا؟ معافی مانگ لیں. سرفرازی فرمائیں گے اور اپنی عطاؤں سے مالا مال فرمائیں گے. تو اب یہ مہینوں میں روزے بھی رکھنا ہے. اب شعبان میں، رجب میں تو ہم روزے یوں تھے. شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھیں. کیسا روزے رکھیں؟ کثرت سے روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں. رمضان المبارک کی تیاری بھی کریں اور جھوٹ سے، غیبت سے، بری باتوں سے عمل کریں. اور جو کوئی ہے اللہ کی ذات پر توکل کرے. کیا کرنا ہے ہمارے کو؟ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین. جو کوئی توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو پسند فرماتے ہیں. توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. تو اللہ کی ذات پر توکل کریں، ہر معاملے میں توکل کریں تو ہم کامیاب رہیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ کی بارگاہ میں عرضی رکھتا ہوں، توکل کرتا ہوں اللہ کی ذات پہ کہ مولا تعالیٰ میرے لیے وہ انتظام فرما دے، میرے لیے وہ کرم کے فیصلے فرما دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ہم کو اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے اور دینے والی ذات اللہ کی ہے. بارہا کیونکہ اکثر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اہل سنہ پہ بہتان باندھ دیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے مزاروں سے مانگتے ہیں، مزاروں سے. ایسا ہمارا قطعی طور پہ عقیدہ نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں دینے والی ذات، یا زور سے بولیے، دینے والی ذات، اور دلانا میرے حضور کا ہے، دلانا میرے حضور کا ہے. ہاں ہم توسل کے قائل ہیں. جیسے ہم قبروں پہ جاتے ہیں تو ہم توسل حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ہم وسیلہ لیتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے مقرب ہیں، یہ تیرے دوست ہیں، ان کی نسبتوں کے ساتھ ہم پہ کرم فرما دے. اب وہ تو اللہ تعالیٰ
جو ہے مجبور بھی نہیں ہے, یہ نسبت نہیں لے کے گئے تو نہیں ہوتا کام. نہیں, اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے ہیں, گر گراتے ہیں تو اللہ سنتے ہیں, مگر ہوتا نا اسپیشلی ٹریٹمنٹ بول کے, تو اس کے بعد سے ہم کیا کرتے ہیں, ان کی نسبت لے کے جاتے ہیں. اللہ تو سننے والے ہیں. اپنے بندوں پہ کون کرم, آدم سے لے کے آج تک جتنی جو ہے لوگ پیدا ہوئے ہیں سب پہ کرم کس نے کیا؟ میرے اللہ نے کیا. ہر سانس پہ 2 مرتبہ کون احسان کر رہا ہے؟ میرا اللہ کر رہا ہے. تو ہمارا تو یہ یقین ہے, اللہ کی ذات پہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں. ہم قطعی طور پر کسی کو خدا تسلیم نہیں کرتے, اور خدا کا جو منصب ہے نا وہ منصب پہ بھی ہم نہیں لاتے. آپ نے دیکھا ہوگا مزار شریف کے میں کسی کو قدم بوسی کے لیے بھی نہیں بولتا ہوں. آج تک کسی کو بولا بھائی ایک جنوں کو بتا دیجئے نہیں. اچھا کبھی اپنے پاس درگاہ میں کوئی کعوہ لگانے کی بات ہوئی؟ نہیں. یہ سب معاملات نہیں ہے بھائی. کعوہ لگانا وہ کعبۃ اللہ شریف کا اعزاز ہے, اللہ کے گھر کا اعزاز ہے. تو اللہ کے گھر کو کعوہ لگانا ہے, سارے معاملات کرنا ہے. اب یہ جو دیگر کوئی کرتے ہیں تو جہالت ہے, جاہل لوگ ہیں, ایسا کوئی عمل کرتے ہیں تو قطعی طور پہ ایسا کعوہ. اب بولے نہیں ہم محبت میں ان کے صدقے اتر رہے ہیں. ارے نہیں بھائی, ان سے اگر محبت ہے تو نماز پڑھو. وہ نماز پڑھتے تھے. ان سے محبت ہے وہ روزہ رکھتے تھے, روزہ رکھو. وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, تم بھی جھوٹ مت بولو. وہ اچھا عمل کرتے تھے, لوگوں کا خیال کرتے تھے, تم بھی لوگوں کا خیال کرو. وہ اپنے لیے بعد میں پسند کرتے تھے, پہلے دوسروں کے لیے پسند کرتے تھے, تم بھی ویسا کرو. وہ نسبت ٹھیک ہے نا. نہیں ڈوری ہاتھ میں بن لے کے بولے نہیں میں تو نسبت ارے کی ڈوری کی نسبت لے کے جا رہے ہیں بھائی. عمل کرو, وہ نسبت زبردست ہے, وہ معمولات زبردست ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام پہ کرم فرمائے, عنایتوں کے سرفرازیوں کے فیصلے فرمائے, اور باری تعالیٰ جتنا سنا گیا کہا گیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم مقدر فرماتے ہوئے فضل کے فیصلے فرما دے. احمد محی الدین صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ مجلس میں دعا کریں. باری تعالیٰ احمد محی الدین صاحب کو جید حافظ عالم بعمل فرماتے ہوئے کرم فرمائے, اور باری تعالیٰ اس خانوادے کے لیے چمکتا ہوا ستارہ انہیں بنا دے. سارے ہندوستان کے لیے بلکہ سارے عالم کے لیے باری تعالیٰ ان کے خدمات رہیں. باری تعالیٰ ایسے کرم سے سرفراز فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وسلام علی المرسلین.